بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ کل گزشتہ درس میں اس حدیث کا ابتدائی حصہ بیان ہوا تھا جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کی پھر متعدد شکلیں ہیں، ظلم قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کی شکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اگر انسان اس ظلم سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کو قیامت کے دن اس کی سزا یقینی ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک گناہ ایسا ہے جو ناقابل معافی قرار دیا ہے، اور وہ جو گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے اس کا نام شرک ہے۔ ناقابل معافی گناہ جو ہے اس کا نام شرک ہے۔ شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کے ضابطے کی چیز ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ بے شک میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اس ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ایمان لائے لیکن ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا وہ ایمان پسند ہے جس کے اندر ظلم نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو یہاں پر حضرات مفسرین نے ظلم سے مراد شرک مراد لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو اس ایمان والے کا ایمان پسند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ پہنچے گا جس نے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کر لی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو یہاں پر ظلم کہا ہے۔ تو ظلم جو ہے اس کی شکلیں متعدد ہیں، اس کا اعلیٰ ترین فرد جو ہے وہ شرک کرنا ہے۔ ظلم کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ شکل، اس کا اعلیٰ فرد یہ شرک ہے۔ اور اس کی ادنا شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مار دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ کہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان کہلائے گا کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ تو اس کی ادنا شکل یہ ہے کہ آدمی کسی کو تھپڑ لگا دے تو کسی کو ناجائز بغیر کسی وجہ اور علت کے اس کو تھپڑ لگانا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، اور اس کا بدلہ شریعت میں مقرر ہے، شریعت کے اندر اس کا بدلہ مقرر ہے۔ تو ظلم کی اعلیٰ شکل ہو یا ادنا شکل ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کی سزا یقینی ہے۔ تو اس لیے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ مختلف انداز کے اندر قرآن میں ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ ایک مشہور ترین حدیث ہے حضرت ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حدیث قدسی ہے، اور اہل شام کے پاس اس سے زیادہ پاورفل
اور اس سے زیادہ مضبوط ترین اور اس سے زیادہ مؤثر ترین حدیث نہیں تھی۔ اہل شام کے پاس سب سے زیادہ جو انسان کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے وہ یہی حدیث ہے جو حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا پہلا، وہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہی اس بات سے شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی جان پر، اپنی ذات پر حرام قرار دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے آپس میں، درمیان میں، تمہارے آپس کے تعلقات میں، تمہارے درمیان کے اندر بھی میں نے ظلم کو تم پر سب پر حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، تو جیسے میں اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اسی طرح میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بندہ بھی میری کسی خلق پر، کسی مخلوق پر ظلم نہ کرے۔ کبھی کائنات میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بات بطور حجت اور دلیل کے مل جائے کہ یار اللہ نے اپنی مخلوق پر ظلم کیا ہے، یہ تو زیادتی کی اللہ میاں نے، یہ عذاب کیا بھیجا ہے، یہ تو زیادتی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پوری زمین کو اللہ نے ہلا دیا، سینکڑوں ہزاروں لوگ مر گئے، معصوم جانیں مر گئی، اس میں بچے مر گئے، فلانا ہو گیا دھماکہ۔ وہ سمندر سے باہر نکل کر آیا پانی، اور اس نے آ کر پوری کی پوری بستیوں کو ڈبو کر ختم کر دیا، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جتنی بھی شکلیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی، ان ساری شکلوں میں سے کسی شکل میں کبھی بھی کوئی ایمان والا اس بات پر دلیل اور حجت نہیں پکڑ سکتا کہ یہ اللہ کا مخلوق کے ساتھ ظلم ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہیں اس کائنات میں رب کی طرف سے اس کی خلق پر کسی ایک فرد کے اوپر بھی کہیں ظلم کی ادنا سی شکل نظر نہیں آئے گی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک، اس لیے کہ ظلم ایک عیب ہے، اور اللہ کی ذات کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ بولو، عیب ہے نا، ظلم کوئی خوبی تو نہیں ہے، ظلم تو عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب نہ مانا جائے، آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو لہذا تم کوئی بھی ظلم کی ایک ادنا سی ادنا شکل نہ دیکھو گے میری طرف سے۔ اس طرح میں تمہارے درمیان کے اندر بھی ظلم کو حرام کر چکا ہوں، آپس میں تم میں سے کسی نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور میں کسی کو بھی کسی شکل کے اندر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے میری اجازت نہ دینے کے باوجود بھی، منع کرنے کے باوجود بھی ظلم کیا، تو اس ظلم اس سے کیا لیا جائے گا؟ بولو، بدلہ لیا جائے گا، ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ظلم جو ہے یہ کسی شکل کے اندر بھی قابل معافی نہیں ہے۔ مطلب معافی نہ ہونے کا یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، یا تو اس ظلم کی دنیا میں سزا بھگت لے، یا اس کی سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اگر وہ اپنے اس ظلم کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو جس پر ظلم و زیادتی کی ہے اس سے جا کر معافی مانگ لے، اس کے حق کو ادا کر دے، تو پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ تو ظلم جو ہے اس سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ تو یہ تو ایک وہ سبق ہے جو کل کے سبق سے ہمارا جڑا ہوا تھا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور لوگوں جیسے تم نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے،
بالکل اسی طرح منعن اپنے آپ کو بعینہ، اپنے آپ کو شح سے بچانا ہے۔ شح عربی زبان کے اندر شح بخل کو کہتے ہیں، بخل کو کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ۔ واتقوا الشح، اپنی طبیعت کو بخیل بننے سے بچاؤ۔ واتقوا الشح، اپنے آپ کو بخیل ہونے سے بچاؤ۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں، ان ہلاک ہونے والوں میں اکثریت کی تعداد جو تھی وہ تھی کہ جن کے اندر بخل کا مرض پایا جاتا تھا، کہ بخیل یہ ایک ایسا مرض ہے جو بخیل کو یقیناً ہلاک کر کے چھوڑتا ہے، اور بخل کے مرض کا علاج بھی نہیں ہے۔ بخل کا مرض جو ہے اس کا علاج، لوگ کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے، شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، بس کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن شوگر کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو۔ دنیا سائنس میڈیکل کتنی ترقی کے بام عروج پر ہے، لیکن ابھی تک وہ شوگر کا کوئی علاج دریافت نہیں کر سکے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہیں پر نہیں، پورے یورپ کے اندر شوگر نے پریشان کر رکھا ہے۔ ایک ایسا مرض اللہ نے بھیج دیا ہے کہ ساری دنیا کا میڈیکل سائنس اس بات سے عاجز ہے کہ اس